صاحب آپ نے بہت تفصیل سے پہلے اس اعتراض کا جواب دیا کہ داڑھی کے حوالے سے دو ضمنی سوالات میں اس میں پوچھنا چاہوں گا۔ پہلا یہ کہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ استعمال کیے وہ صیغہ امر ہیں، اور صیغہ امر جو ہے وہ کسی چیز کو واجب کرنے کے لیے، وجوب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ پہلا اعتراض، اس کا جواب دیجیے گا، پھر اگلا پوچھتا ہوں۔ بھائی صیغہ امر جو ہے وہ اگر قرآن مجید آپ پڑھیں یا عربی زبان سے آپ واقف ہیں یا دنیا کی بھی کسی زبان سے واقف ہیں تو یہ بات کہ وہ ہر حال میں وجوب کو ثابت کرے گا یہ ٹھیک نہیں ہے، یعنی یہ اس کا سیاق سباق بتاتا ہے۔ یہاں جو میں نے یہ تعویل کی ہے، یہ بتایا ہے کہ یہ اصل میں اس جملے کا مدعا کیا ہے، بات کیا کہی گئی ہے، اور اس کے پیچھے اس اصول کی طرف توجہ دلائی ہے کہ آپ جو بات بھی سامنے آئے گی اس کو دین کے مجموعی نظام میں رکھ کے دیکھیں گے، اور سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں اس کی بنیادیں کیا ہیں، یعنی وہاں سے شروع ہوگا نا۔ دین کی کچھ بنیادیں ہیں جو واضح کر دی گئی ہیں، ان کے ساتھ ریلیٹ ہونا چاہیے ہر چیز کو، تو وہاں جب آپ سامنے رکھ کر دیکھتے ہیں تو میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں کہ اس میں ایک چیز کو واجب کیا گیا ہے، بلکہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں اس میں واجب سے بھی آگے کی بات ہے، وہ یہ کہ آپ کی وضع قطع یہ نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کی مونچھیں بڑی ہوئی ہیں اور داڑھی چھوٹی ہوئی۔ یعنی اگر تکبر کی وجہ سے مونچھیں بڑی کی ہیں اور داڑھی چھوٹی رکھی ہے تو جنت میں بھی نہیں جا سکتے پھر ہم، یعنی بہت بڑا جرم بن جائے گا نا۔ تو میں اس میں وجوب پر تو گفتگو ہی نہیں کر رہا، میں تو یہ نہیں عرض کر رہا کہ یہ وجوب نہیں ہے، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے بات کا مطلب کیا سمجھا ہے، یعنی آپ نے دو جملوں کو الگ کر کے دو الگ احکام سمجھ لیے ہیں، بلکہ دونوں کے مجموعے سے جو بات نکل رہی تھی وہ آپ کو سمجھنی چاہیے تھی، اور وہ دونوں کے مجموعے سے در حقیقت ایک وضع قطع پر نقد کیا گیا ہے، اس کو تبدیل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ حکم ہے حضور کا، اور حکم دینی ہے، اور اسی اصول پر مبنی ہے کہ دین میں یہ جو آپ کا قلب ہے اور آپ کے دل میں جو کیفیات پیدا ہوتی ہیں اور آپ کے ہاں جو اخلاقی رذائل و فضائل ہیں وہ سب دین کا موضوع ہے۔ تو میں نے تو اس جملے کو اٹھا کر اس کو دین کے مجموعی نظام میں رکھ کے بتایا کہ دین در حقیقت متکبرانہ رویوں کی اصلاح کرنا چاہتا ہے، اس لیے حضور نے جو بات فرمائی ہے وہ واجب ہے، لازم ہے، لیکن بات کیا ہے؟ یعنی میں آپ سے اختلاف اس میں نہیں کر رہا کہ یہ واجب ہے یا نہیں ہے، میں اختلاف اس میں کر رہا ہوں کہ آپ بات نہیں سمجھ رہے ہیں۔ یعنی بات یہ ہے کہ یہ وضع قطع تبدیل کرو، تمہاری وضع قطع یہ ہونی چاہیے۔ اگر تم اس طرح سے بڑی بڑی مونچھیں اور چھوٹی داڑھی رکھتے ہو تو جو اس سے تمہاری تصویر بنتی ہے وہ ایک متکبر اور اوباش آدمی کی تصویر بنتی ہے، اسے تبدیل کرو۔ تو یہ تو بہت بڑی بات ہے، تو اس میں تو وجوب کا سوال نہیں، لیکن چونکہ سوال آپ نے کیا ہے تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ امر ہوتا ہے، امر کا صیغہ یہ مشورے کے لیے آ جاتا ہے، ترغیب کے لیے آ جاتا ہے، یہ محض اباحت کو بیان کرتا ہے۔ مثلا دیکھیے قرآن مجید میں جب جمعے کے بارے میں یہ فرمایا کہ اپنا سب کاروبار چھوڑو، تو جب جمعے کے لیے اذان دی جائے تو فَصَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، آؤ اللہ کے ذکر کی طرف، اللہ کی یاد کی طرف، جمعے کی نماز میں حاضر ہو جاؤ کہیے تو فَصَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، ظاہر ہے کہ یہ بھی امر کا صیغہ ہے، اور یہ واجب کر رہا ہے، لازم کر رہا ہے کہ آپ آئیں، اپنا کاروبار چھوڑیں، یعنی جمعہ ایک فریضہ ہے۔ جب اس کا اعلان کر دیا گیا اور ہمارے ارباب اقتدار کی طرف سے جمعے کا انعقاد ہو گیا تو اس کے جواب میں حاضر ہونا ضروری ہے، یہ طے ہو گیا۔ اگلا جملہ دیکھیے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو زمین میں پھیل جاؤ، کاروبار کرو، اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو۔ اب آپ یہ کہیں کہ اس کے بعد لازم ہے کہ آپ جا کے کاروبار پہ ضرور بیٹھیں، نہیں، بعض موقعوں کے اوپر امر جو ہے وہ محض ترغیب کو، مشورے کو، اباحت کو، کسی کام کے کرنے کے روا ہونے کو بیان کرتا ہے۔ کلو و شربو کئی جگہوں پہ کئی مقامات کے اوپر آیا ہے، کھاؤ پیو، مطلب یہ ہے کہ جائز ہے تمہارے لیے، تو یہ بات ہی درست نہیں ہے۔ تاہم میں نے جو بات کہی ہے یا جو سمجھی ہے اس سے، اس میں وجوب ہی سمجھا ہے۔ اصل میں میرے اور آپ کے بات کے فہم میں اختلاف ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں دو ایسی باتیں کہی گئی ہیں جو الگ الگ ہے اپنی جگہ، مونچھیں چھوٹی کر دو، داڑھی کو بڑھا دو۔ میں یہ کہتا ہوں نہیں، تم نے جو وضع بنا رکھی ہے اپنی، بڑی مونچھیں اور چھوٹی داڑھی، یہ وضع ٹھیک نہیں ہے، اس وضع کو درست کرو۔ تمہاری مونچھیں چھوٹی ہونی چاہیے، بڑی ہوئی داڑھی ہونی چاہیے، اس سے جو وضع بنے گی وہ شریفانہ وضع بنے گی۔ تو یہ وضع ہے جس کی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے۔ اگر آپ نے یہ وضع بنائی نہیں رکھی ہوئی تو یہ حکم، یہ ہدایت آپ سے متعلق ہی نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا